اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ اسی کی اگر ہم کنٹینیویشن لیں، کیونکہ واو ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تھی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اس میں کوئی مریا نہیں ہے، آپ کی ملاقات ہونی ہے، اور ہم باقی کیونکہ فیوچر کا واقعہ تھا اسراء معراج کا، اگر اس پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے یا پھر اس طرح سے دیکھا جائے کہ کتاب ملنی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک ملنا، تو کسی بھی پرسپیکٹیو میں دیکھا جائے تو وہ جو ہے ہدایت تھی، کیونکہ کتاب کا ذکر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ ہدایت تھی بنی اسرائیل کے لیے، اس کا ذکر تھا۔ اب اگر یہاں پہ اسی کی کنٹینیویشن، کیونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ ایک ٹاپک سٹارٹ ہوا، اگر اسی کو لے کے چلا جائے تو یہاں پہ اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو وَجَعَلْنَا کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا یا اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا امر، کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی کو عزت اور عہدہ بخشنا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہم کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے نا ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نون الف نا جو اینڈ پہ آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے دیا، مطلب اللہ تعالیٰ اپنی پاور، اتھارٹی، سوورینٹی کو شو کرنے کے لیے بتا رہے ہیں، اپنی میجسٹی کو شو کرنے کے لیے بتا رہے ہیں۔ منہم، ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے، ائمہ کا جو ورڈ ہے نا امام سے نکلا ہے۔ امام جو ہے، امام سنگولر ہے، ائمہ اس کی جمع ہے، پلورل ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ جو فرنٹ پہ ہوتا ہے نا، جو لیڈ کرتا ہے، جیسے جس کے الفاظ یا جس کے ایکشنز کو ہم ایسے ایگزامپل لیتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں۔ مطلب امام ایسے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں لیڈرز تو وہ ہوتے ہیں نا کہ جو پولیٹیکل کنگز ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اسپریچولی یا ریلیجیسلی گائیڈڈ ہوں، لیکن جو امام ہوگا نا، امام ریلیجیسلی بھی، اسپریچولی بھی، ہر طریقے سے ہم ان کو نا ایگزامپل ان کو فالو کریں گے۔ اب جیسے ابھی دیکھیں پاسٹ میں بھی کتنے زیادہ پیشوا یا کتنے زیادہ امام جو ہیں وہ نکلے ہیں۔ تو اچھا، یہاں پہ اب ذکر ہے کیونکہ بنی اسرائیل کا اگر ان کو لیا جائے تو یقیناً ان میں سے بھی بہت سارے ایسے امام اور ایسے پیشوا اللہ تعالیٰ نے ایسے رہبر بنائے تھے کہ جو ان کی رہنمائی کرتے تھے، رہبر۔ اور جیسے کہ ہم نے جب تفسیر پڑھی تھی سورہ بقرہ کی، تو اس میں بھی ذکر تھا نا کہ یہودی جو ربائز تھے یا یہودی جو رہنما تھے، ان میں سے بہت سارے جو انکار کر رہے تھے، لیکن کچھ جنہوں نے ڈیٹیل میں پڑھا ہوا تھا، جو کہ مذہبی اسکالر تھے، جن کو علم تھا، مطلب ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نالج دی ہوئی تھی اپنی کتاب کی، تورات کی، تو وہ انہوں نے جب نشانیاں ساری پوری ہوتی ہوئی دیکھی تو وہ آ کے انہوں نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کر لیا تھا۔ مطلب انہوں نے اپنا دین جو تھا وہ، کیونکہ جس کا ان کی کتاب میں ذکر تھا، جب وہ نشانیاں پوری ہوگی تو پھر انہوں نے غرور اور تکبر میں نہیں پڑے۔ اچھا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نا ایک بڑی فیمس حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے نا کہا کہ جو امت ہے نا، مطلب یہ تو ان کے بارے میں ذکر آ گیا نا کہ ان کی امت میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے امام، پیشوا مطلب نکالے، رہنما نکالے، جو ان کی ہدایت کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ اچھا، اب یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجدد ہوگا نا، یا پیشوا یا امام جو ہوگا نا، وہ میری امت میں سے بھی ہر 100 سال کے بعد اٹھایا جائے گا۔ اچھا، اب امام کا جو لفظ ہے وہ اگر دیکھا جائے تو ویسے اس کو دیکھتے ہیں کہ جی مسجد میں جو امامت کرواتے ہیں، امام مسجد ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ پھر ہمارے جو سنی اس میں فقہ میں اگر ہم دیکھا جائے تو 4 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل جو ہیں وہ بھی ہیں۔
شیعہ جو کمیونٹی ہے ان کے اندر یہ کہ 11 امام آ چکے ہیں اور 12th امام مہدی جن کا ذکر ہمارے بھی اس میں ملتا ہے ٹریڈیشن میں کہ انہوں نے آنا ہے، ان کے بارے میں پروفیسی ہے، کیونکہ وہ جو چین آف وہ امام ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کے وہ کا سلسلہ ہے وہ جا کے ملتا ہے۔ خیر اینی ویز، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، فیمس حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میری امت میں سے ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا کریں گے۔ اچھا، اب مجدد کو کیا کہتے ہیں؟ یا امام پیدا کریں گے جو کہ ریوائیو کرے گا اسلام کو، جو کہ اسلام کو دوبالا کرے گا یا دین کو دوبالا کرے گا۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ ہمارے کلچر ہوتا ہے نا، جیسے ہمارا کلچر ہے پاکستان میں، بہت ساری بدعتیں، بہت ساری ایسی کرپشنز ہیں جو کہ ہم اپنے دین میں ایڈ کر لیتے ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم، کیونکہ ہم ہندوؤں کے ساتھ بھی رہے تو بہت ساری ہماری جو رسومات ہیں وہ ہندوانہ رسومات ہیں۔ تو امت میں نا ہر 100 سال کے بعد کسی عالم کا اٹھ جانا، مطلب عالم کا سامنے ظاہر ہونا، یا اس کو مجدد کہتے ہیں، مطلب وہ کوئی ایسا عالم ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دینی علم اتنا زیادہ دیا ہوگا کہ وہ اسلام کی جو اوریجنل سٹیٹ ہے نا، کہ جس میں اسلام اتارا گیا تھا، جو بدعتوں سے پاک تھا، جو اس طرح کی کرپشن سے پاک تھا، وہ اس میں واپس لے کر آئے گا، اور اس کا اتنا امپیکٹ ہوگا کہ وہ اس سینچری کا ایک پرومیننٹ فگر، مطلب اس 100 سالوں میں ایک پرومیننٹ فگر بن کے نا سامنے آئے گا۔ اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم ہی ہوں، جو مجدد ہے نا کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ایک بہت نیک حکمران بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ملٹری کمانڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی روحانی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ ایسا کوئی پروسیس نہیں ہے کہ جس میں ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ مجدد ہے اور یہ مجدد نہیں ہے۔ آپ اس کے جو ایکشنز ہوں گے نا، مطلب اس عالم کی جو باتیں ہوں گی، وہ جب آپ اس کو دیکھیں گے کہ وہ انٹرپریٹ کر رہا ہے، احادیث کے مطابق کر رہا ہے، اور کسی بھی یہ جو بدعتیں ہیں ان سے وہ پاک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ایمان کے پہلو ہیں نا ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہدون بامرنا، اب امر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو نا اسٹیبلش کرنا۔ لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، کسی چیز کو نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ امر بیسیکلی کہتے ہیں قرآن میں بار بار آیا ہے، کسی بھی چیز کی نا کمانڈ دینا، کسی چیز کے بارے میں امر کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو لاگو کرو۔ اچھا، اب دیکھیں، اگر آپ کی گھر پہ اگر کمانڈ ہی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس یہ قوت ہی نہیں ہے، مطلب جیسے کہ امر کا اگر حکم دیا گیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بڑی ایک فیمس سی قرآن کی آیت ہے کہ جس میں نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ امر کا مطلب ہوتا ہے اسٹیبلش کرنا کسی چیز کہ اس کو آپ نے، اللہ کی کمانڈ ہے، اللہ کا حکم ہے، جیسے وہ کہا گیا ہے اس کو ویسے کا ویسے ہی آپ نے لاگو کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی پوزیشن میں نہیں ہیں، پاور میں نہیں ہیں، اگر آپ طاقت میں نہیں ہیں، تو پھر آپ کیا وہ امر لاگو کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ گھر میں اگر والد ہیں آپ کے، اگر والد کی اتھارٹی ہی نہیں ہے گھر پہ، اگر والد کی چلتی ہی نہیں ہے، مطلب کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جہاں پہ مردوں کی کوئی عزت ہی نہیں ہوتی، مطلب عورتیں ہی سارا جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں، اور مردوں کو جو ہے نا وہ اس طرح کی پاور یا اتھارٹی نہیں دی جاتی، ان کی چلتی نہیں ہے، عورتیں ہی ان کے اوپر غالب آئی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ان گھروں میں کیسے وہ امر کو جاری کریں گے؟ اگر کوئی سیدھی بات کرنی ہوگی یا اس عورت کو لگام لگانی ہوگی تو وہ نہیں لگا سکتا نا، کیونکہ اس کی چل نہیں رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے بڑے لیول پہ اگر دیکھا جائے تو اگر مسلمان محکوم ہوں گے، اگر وہ نہیں ہوں گے پاور میں، رولر نہیں ہوں گے، اگر اسلامی ریاست جیسے ہمارا پاکستان ہے، اگر اسلام کا بول بالا کرنا ہے تو پھر کسی کو اسٹرانگ ایکشن لینا پڑے گا نا۔ اب جیسے کہ ہم ابھی جب ملیشیا میں گئے تھے تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ساری چھوٹی سے چھوٹی بچی بھی جو 3-4 سال کی ہے، اس نے بھی نا اپنے بالوں کو کور کیا ہوا تھا، اور میں نے جتنے بھی بل بورڈز وہاں پہ دیکھے، جتنے بھی مطلب جو سائنس ہوتے ہیں نا جہاں پہ وہ ماڈلنگ وغیرہ کر رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی جو لڑکیاں تھیں انہوں نے نا کور کیے ہوئے تھے اپنے بال، مطلب جو ماڈلنگ کر رہی تھی نا انہوں نے بھی حجاب پہنا ہوا تھا، مطلب کوئی بھی لڑکی میں نے ننگے سر نہیں دیکھی وہاں پہ۔ اور وہاں پہ فائن ہے کہ اگر کوئی لڑکی حجاب نہیں کرتی اس کو فائن ہے، اور جو لڑکا نماز نہیں پڑھتا جماعت کے ساتھ جمعے کے دن تو اس کے بھی فائن ہے۔
تو دیکھیں یہاں پہ اگر ان کی اتنی اسٹرینتھ ہے ریلیجیس، ان کی ہے بیکنگ گورنمنٹ لیول پہ، تو پھر وہ امر صادر کریں گے نا، اور پھر وہ نیچے تک آئے گا. سارے عام جو ہیں انسان، عام مسلمان جو ہیں وہ بھی اس کو فالو کریں گے. اب ہمارے ہاں کیا ہے، ہماری حکومتیں پتہ نہیں کس ڈپلومیسی میں چل رہی ہیں. کہنے کو ہم اسلامی ریاست ہیں، لیکن یہ کہ وہاں پہ اگر آپ کہہ کے دیکھیں تو اتنے فیمنزم اور اتنے وہ اینٹی نکل آئیں گے کہ جی یہ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے ہیں، انہوں نے کیوں پردے کو لازم کر دیا، یہ کیا کر دیا. تو اگر بڑے لیول پہ نہیں ہوگا، امر کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ کمانڈ دینا، یا اللہ کے جو کمانڈ ہے، اللہ کا جو حکم ہے اس کو لاگو کرنا، دینا نہیں، لاگو کرنا، اسٹیبلش کرنا، اس کو کہتے ہیں. اچھا اب ہم کہہ دیتے ہیں اس کا سادہ سا مقصد جو ہم نکالتے ہیں امر کا کہ جی ٹھیک ہے حکم دے دیا، ٹھیک ہے. بیسیکلی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اسٹیبلش کرنا. جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں قرآن میں، جتنے بھی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی ہے. دیکھیں اگر آپ کے نہیں ہوگی تو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے. اگر آپ کی چل نہیں رہی ہے، اگر آپ پاور میں نہیں ہیں تو پھر لوگ اس سے بچیں گے نا. اچھا، لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ وہ صبر کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ. اچھا اب یہاں پہ بنی اسرائیل کے بارے میں اگر ہم اس کے بارے میں دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں کہ پروفٹس کے علاوہ ان میں سے کچھ ایسے ریلیجیس لیڈرز تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ گائیڈنس دی ہوئی تھی، بہت زیادہ رہنمائی دی ہوئی تھی، اور وہ اتنی ہدایت کے اوپر تھے اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے، اگر اس کو ایسے ٹرانسلیٹ کیا جائے. اور وہ جب بھی ان کے پاس جو تھی، دیکھیں اب کوئی لیڈرشپ ہوگا، اب جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ اللہ کا امر اگر آپ نے نافذ کرنا ہے تو آپ کو لیڈر بننا پڑے گا نا. تو امام اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا دیا، آپ کو دے دی، اسٹرینتھ دے دی کہ آپ لیڈ کریں. اب لیڈ کرنے کے بعد جب آپ نے اللہ کا امر لاگو کرنا ہوگا نا، تو بہت سارے لوگوں کی یہ یونیورسل ایک پرنسپل ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز، کوئی دین کی بات لاگو کرنی ہوتی ہے تو آپ کو نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پھر مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب جب وہ مخالفت کا سامنا کریں گے تو اس میں پھر انہیں صبر کرنا ہے نا، کہ نہیں کوئی بات نہیں، یہ جتنی بھی ٹیمپٹیشنز ہیں، یہ پیشنٹ مطلب اس دنیا کی جتنی بھی ٹیمپٹیشنز ہیں جو اس وقت مجھے تنقید کا سامنا یا پھر مخالفت کا جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن وہ اس پہ صبر کریں گے. لیڈر کی یہی کوالٹی ہوتی ہے نا کہ وہ صبر کرے گا، اور پھر اس کے اندر اتنا انشیکیبل فیتھ ہوگا، اتنا وہ کہتے ہیں نا غیر متزلزل ایمان ہوگا. اس کو پتہ ہوگا کہ میرا ایمان مکمل ہے، مطلب میں یقین کامل ایمان کے ساتھ اس چیز کو لاگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اس کے اندر جتنی بھی ڈیفیکلٹیز آئیں گی، جو کچھ بھی آئے گا، جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے اس لیڈرشپ، دیکھیں جتنی بڑی کوئی پوزیشن ہوتی ہے نا اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ اٹیچڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. اب وہ جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہوں گی جو اس کو برداشت کرنی پڑیں گی. اگر ہم آج کے سینیریو میں دیکھیں، اگر آپ کوئی حق کی بات کرتی ہیں، اگر آپ کسی پوزیشن پہ ہیں، اگر آپ کہیں جاب کر رہی ہیں، اگر آپ کہیں گھر پہ موجود ہیں، اگر آپ کوئی حق کی بات کرتی ہیں تو آپ کو بھی سامنا کرنا پڑے گا اس کا، نفرت کا، مخالفت کا اور تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق پہ ہیں یا آپ صحیح بات کر رہی ہیں تو پھر اس سے رکنا نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ کا امر اگر آپ نے لاگو کرنا ہے، اگر آپ کی بچیاں اگر آپ کا کہنا نہیں مان رہی ہیں کہ وہ نہیں حجاب پہن رہی ہیں تو آپ نے اس کو نافذ کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے آگے آپ نے جواب دہ ہونا ہے. اسی طرح سے یقین اور صبر جو ہے، کسی رہنما کے اندر جب یہ دو کوالٹیز آ جاتی ہیں نا تو پھر وہ اپنے آپ کو، یہ فیمس ایک سٹیٹمنٹ ہے امام احمد کی کہ یہ ڈائریکٹ کمنٹری ہے اس کے اوپر، امام احمد کے یہ الفاظ ہیں کہ الصبر و یقین تنال الامامۃ فی الدین، کہ اگر دین کے اندر کسی نے امامت کرنی ہے نا تو اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہونا بہت ضروری ہیں، ایک صبر کی اور ایک سرٹینٹی یقین کی. تو یہاں پہ بھی اس آیت میں بھی وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ تین چیزیں ہیں. پہلی چیز کہ وہ خود اتنا زیادہ ریلیجیسلی، اتنا زیادہ مذہبی طور پہ اسٹرانگ ہو کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے امر ہیں وہ خود پہلے ان کے اوپر کام کرتا ہوں، اور پھر بچتا ہوں ان ساری چیزوں سے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس سے بچ کے رہنا ہے، تاکہ وہ اپنی انٹیگریٹی، اپنا ٹرسٹ، اپنی مورل اتھارٹی جو ہے وہ لوگوں کے اوپر قائم کر سکے نا. کہ دیکھیں کسی بھی اس الفاظ کا نا اثر نہیں ہوتا کہ جب آپ اور ایسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے کہ جس کے اوپر آپ خود عمل نہیں کرتے. اگر میں خود نماز نہیں پڑھتی اور آپ کو کہتی ہوں کہ آپ نماز پڑھ لیں تو اس بات میں بھی اثر نہیں رہے گا. اگر میں خود کوئی اچھا کام کر نہیں رہی اور آپ کو اگر کہہ رہی ہوں کہ آپ کریں تو اس بات میں، اس کہنے میں کوئی اثر نہیں رہے گا.
تو سب سے پہلے لیڈر نے خود اگر آپ خود کسی کو کمانڈ کر رہی ہیں نا، اگر آپ کسی کو کچھ کہہ رہی ہیں، کوئی بات کوئی امر اللہ کا لانا چاہ رہی ہیں، تو پہلے آپ نے خود اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور خود بچ کے رہنا ہے، اور پھر آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہاں اس رستے میں جتنی بھی ٹرائلز آئیں گی، جتنی بھی ہارڈ شپس آئیں گی، جو کچھ بھی مخالفت تنقید جو بھی چیز مجھے برداشت کرنی پڑے گی میں کروں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سٹیپس اگر لیں گے تو پھر یہیں سے ہی ایسی مائیں جب خود اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گی تو وہیں سے ہی پھر فیوچر کے جو لیڈرز ہیں، فیوچر کے جو رہنما ہیں، فیوچر کے جو ہمارے امام ہیں، وہ کسی ماں کی کوکھ سے ہی پلیں گے نا۔ اگر ماں ہی اچھی نہیں ہوگی، وہ ہٹلر نے کہا تھا نا تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دوں گا، تو جب ہم خود اچھے نہیں ہوں گے تو ہم کیسے پھر اگلی نئی نسل کی پرورش کریں گے جو کہ ایک جسٹ اور ایک اچھے سچے جو رہنما اور پیشوا کے طور پہ سامنے آ جائیں گے۔ اس کو اگر ہم بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں لیں تو وہ پاسٹ کی بات بن جاتی ہے کہ ان کے رہنما آئے تھے جنہوں نے، ظاہری بات ہے جب انہوں نے رہنمائی کی ہوگی اپنی قوم کی، کیونکہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے اور بہت زیادہ اس کے اندر خرابیاں تھیں، اور ایک قوم کو تشکر کرنا چاہیے جب ان کے اوپر اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی آئیں۔ تو ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے جب رہنما پیشوا امام بنائے تو انہوں نے بھی یقیناً فیس کیا ہوگا ساری چیزوں کو، لیکن وہ ایمان ان کا اتنا زیادہ اسٹرانگ تھا کہ وہ نہیں ہٹے اپنے رستے سے اور وہ دعوت دیتے رہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ مجدد جو ہیں نا، ہماری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث ہے کہ مجدد جو ہیں وہ ہر 100 سال میں میری امت میں پیدا کیے جائیں گے، کہ جو کیونکہ پروفٹس تو نہیں آنے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، تو ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو پھر امت کی رہنمائی کے لیے کہ وہ اس طرح کی اگر کسی چیز میں مبتلا ہو چکی ہیں تو اس سے وہ نکل آئیں، اور ان کو رہنمائی کرنے کے لیے پھر مجدد امام یا پیشوا یا رہبر اٹھائے جائیں گے امت میں سے، جو کہ امت کو ان تاریکی کے اندھیروں میں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آئیں گے، لیکن ان کے اندر خود پرسنالٹی میں اتنی اسٹرانگ پرسنالٹی ان کی ہونی چاہیے، یا ان کے پاس اتنی پاور یا اتنی جسٹ، یا ان کو اللہ تعالیٰ اتنی وہ دیں گے کہ وہ پھر اللہ کا امر جو ہے اس کو لاگو کر سکیں۔ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کا عیب جو ہے وہ نمایاں کیا ہوا ہے، لیکن میرے اندر 1,00,000 ایسے عیب ہوں گے یا کروڑوں ایسے عیب ہوں گے جو کہ نظر نہیں آ رہے، تو کبھی بھی اپنے آپ کو کسی پہ سپیریئر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں ہمیں یہ اللہ کا پردہ ہے جو میرے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کسی کی کوئی برائی نظر آ جاتی ہے تو چپ رہیں اور اس کی ہدایت کی ضرور دعا کریں، لیکن یہ بھی ضرور سوچیں کہ میرے اندر بھی کروڑوں خامیاں ہیں، میں بھی ناچیز ایک ایسی ہستی ہوں کہ جس کے جو غلطیوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ اللہ نے میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو اگر کسی کا پردہ ہٹا دیں اللہ تعالیٰ، یا کسی کا پردہ نمایاں کر دیں، تو اپنے آپ کو نہ سمجھیں کہ آپ کوئی بہت بڑی چیز ہیں، بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا اس دنیا میں پردہ رکھا ہوا ہے تو میرا آخرت میں بھی پردہ رکھنا، جس طرح مجھے اس دنیا میں عزت دی ہوئی ہے، جو تھوڑی بہت عزت آپ نے لوگوں کی نظر میں میری بنائی ہوئی ہے، جہاں پہ اتنا مجمع کھڑا ہوگا، پورا حشر کا میدان لگا ہوگا ساری دنیا کے سامنے، اس وقت میری عزت کو تار تار نہ کرنا، اس وقت بھی پردہ رکھنا میرے اوپر۔ اور اگر کسی کی کوئی بات نظر آ جائے تو یا اللہ پاک مجھے اس کا پتہ چل گیا، لیکن میں نے اس کو نہ صرف آپ کی خاطر ایکسپوز نہیں کیا پبلک میں، مجھے اس فلاں شخص کی بیماری، اس فلاں شخص کی عیب کا مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن میرے پاس یہ زبان بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ میں اس کا عیب بیان کر دوں پوری پبلک میں، لیکن میں نے نہیں کیا۔ تو یا اللہ پاک اب اس وقت حشر کے میدان میں جب ساری دنیا کے عیب بیان ہو رہے ہیں، اس لمحے کی خاطر، اس لمحے جب میں نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا، یا اللہ اب میرے عیبوں کو بھی پوری دنیا میں پبلکلی نہ عیاں کرنا، اس پہ پردہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایسی نیکیاں اکٹھی کرنے کی توفیق دے کہ جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکیں، جو ہمیں مغفرت دلوا سکیں، جو ہمیں اس درجے پہ فائز کر سکیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں لپیٹ لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔ اس آیت سے متعلق اگر کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لیں۔